الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. وقال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. کیسے ممکن ہے حقائق بھی سرابوں میں ملے؟ کیسے ممکن ہے حقائق بھی سرابوں میں ملے؟ رحمت حق کے نشان کیسے عذابوں میں ملے؟ ساز وجداں سے سنو نغمہ عرفان و یقین. یہ وہ نغمہ نہیں جو تم کو ربابوں میں ملے. نشہ عشق محمد سے خدا ملتا ہے. یہ وہ نشہ نہیں جو تم کو شرابوں میں ملے. جہاں بر کے مصائب کا علاج ہے فقط قرآن. جہاں بر کے مصائب کا علاج ہے فقط قرآن. ان سب کا حل اس کے جوابوں میں ملے. غم دنیا میں غم دین بھی شامل کر لو.
غم دنیا میں غم دین بھی شامل کر لو تاکہ دیدار و رضا تم کو ثوابوں میں ملے۔ انتہائی قابل عزت، قابل احترام، ذی قدر علماء کرام، طلباء اعظام اور گجرانوالہ کے اس علاقے ڈسکا اور گرد و نواح سے آئے ہوئے میرے معزز مکرم دوستو، السلام علیکم۔ پہلی دفعہ آپ کے اس علاقہ ڈسکا کے اندر آنے کا موقع نصیب ہوا، میرے محترم بہت ہی قابل عزت جناب شاہد جاوید ڈسکوی صاحب کہ ان کی بے انتہا محبت تھی اور مطالبہ تھا، اور انہوں نے میرے انتہائی محبوب شخصیت استاذ العلماء شیخ التفسیر والحدیث حضرت مولانا مفتی فرید احمد حقانی صاحب، ان سے بارہا رابطہ کیا کہ آپ انہیں دعوت دے کہ یہ یہاں آئیں۔ تو میں نے اپنی ڈائری دیکھی تو میں نے انکار کر دیا، لیکن میرا انکار بڑا، ان کا اصرار اور ہی بڑھ گیا۔ تو مفتی صاحب حفظہ اللہ نے مجھے کہا کہ اب آپ کو ایسا کرنا پڑے گا، اگر آپ کے اپنے علاقے کا کوئی پروگرام ہے تو آپ بھلے ان سے معذرت کر لیں، لیکن آپ یہاں ضرور آئیں۔ الحمدللہ آج وہ موقع آیا، آپ کی محبتیں اور آپ کا خلوص دیکھا، دل باغ باغ ہو گیا۔ حالانکہ پہلی دفعہ آپ کو دیکھ رہا ہوں، پہلی ملاقات ہے، لیکن اجنبیت نہیں بلکہ اپنائیت محسوس ہو رہی ہے۔ یہ دین کا رشتہ اور تعلق ہے ہی ایسا۔ تو راستے ہی میں مفتی صاحب نے ان کا جب ذکر کیا کہ یہ ان کا مطالبہ تھا، تو میں نے ان کو آتے ہی کہا کہ آپ کو دیکھا نہیں، بات نہیں ہوئی تھی، لیکن بن دیکھے ہی محبت ہو گئی تھی۔ دوستو، اپنی بات شروع کرنے لگا ہوں۔ مجھے احساس ہے آپ بہت سارے بیانات بھی سن چکے، منظوم کلام بھی سن چکے، تو اب آخر میں اس عاجز کو کون سنے گا؟ مجھے تو یہ احساس ہے کہ میں آپ کو جگائے رکھوں یا سنائے رکھوں، کیا وہ جا کے بیٹھیں گے، سنیں گے؟ دوستو، اللہ رب العزت نے انسانیت کے ساتھ جب ہدایت کی بلائی کا ارادہ فرمایا کہ جب انسانیت مٹ چکی تھی، صورت میں انسان نظر آ رہے تھے لیکن اندر انسانیت مٹ چکی تھی، عقیدہ تباہ تھا، اخلاق تباہ تھے، حقوق پامال تھے۔ حقوق کا حال یہ تھا کہ والد بیٹی کو زندہ درگور کر رہا ہے، اسے جینے کا حق نہیں دے رہا۔ تو ڈسکا والو، جو باپ اپنی پیدا حقیقی بیٹی کو زندگی کا حق نہیں دیتا، وہ پڑوسی کا حق مانتا ہوگا؟ وہ کسی اور کا حق تسلیم کرتا ہوگا؟ کبھی نہیں۔ دین کا عالم یہ ہے کہ روئے زمین کا سب سے بڑا مرکز توحید وہ شرک کے لیے وقف کیا ہوا تھا اور بت پرستی کے لیے وقف تھا، بتوں سے بھر دیا گیا تھا۔ اور غیرت اس کا نام تھا کہ بکری، گائے، اونٹ پہ لڑائی شروع، نسلیں ختم تو جنگ ختم۔ اب ایسے معاشرے کو کیسے ٹھیک کیا جائے؟ اللہ نے انتخاب کیا دو ہستیوں کا۔ کتنی؟ ایک ہستی کو نور مبین کہا جاتا ہے اور دوسری ہستی کو سراج منیر کہا جاتا ہے۔ نور مبین قرآن بن کے آیا۔ جب قرآن نور بن کے آیا اور میرے پاک پیغمبر کے قلب اطہر پہ اترا
تو میرا نبی سراج منیر بن گیا۔ سنیے قرآن کیا کہتا ہے، قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا۔ انزلنا الیکم، نازل کیا ہم نے تمہاری طرف، نورا مبینا، واضح نور، کھلا نور۔ نور قرآن بن کے آیا۔ قرآن کیا بن کے آیا؟ نور بن کے آیا۔ اور عجیب کتاب ہے، ڈسکا کے رہنے والوں، کبھی میرا مالک سے نور کہہ کے تعارف کرواتا ہے، کبھی اس اپنی کتاب کا تعارف کرواتا ہے، تو یوں گویا ہوتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب۔ الکتاب کامل کتاب اسی کو کہا۔ کبھی فرمایا ہدن، ہدایت کا چشمہ یہی ہے۔ کبھی قرآن کو اللہ دلیل کہتے ہیں، کبھی بینات کہتے ہیں، کبھی نور کہتے ہیں، کبھی صراط مستقیم کہتے ہیں، کبھی اللہ کا کلام کہتے ہیں، کبھی اللہ کی رسی کہتے ہیں۔ 60 سے زیادہ نام خود میرے مالک نے اپنی کتاب کے ذکر کیے ہیں۔ کتنے؟ تو 60 نام، 50 نہیں، 60 سے بھی اوپر۔ تو کثرت الاسماء تدل علی شرف المسمى، نام زیادہ، کمالات زیادہ، نام زیادہ، مقام زیادہ، نام زیادہ، شرافت اور عظمت زیادہ ہے۔ فرمایا نور اتارا۔ کبھی قرآن کو اللہ روح بھی کہتے ہیں، فرمایا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ انزلنا اللہ اوحینا الیک روحا من امرنا، ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، روحا من امرنا، قرآن کو روح فرمایا۔ شاید صاحب روح کسے کہتے ہیں؟ جب روح انسان کے اندر ہو تو انسان بولو اور نکل جائے۔ جس طرح روح کے بغیر انسان مردہ ہے، قرآن کو اللہ نے روح فرمایا۔ قرآن کے عقیدے کے بغیر زندہ ہو کی بھی انسان مردہ ہے، یہ ایسی روح ہے۔ اور اگر حدیث میں لا لو تھوڑی سی اور وضاحت ہو جائے گی کہ ذکر کرنے والے کی مثال زندہ کی سی ہے، اور ذکر نہ کرنے والے کی مثال مردہ جیسی ہے۔ تو قرآن ذکر بھی ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، جب قرآن ذکر ہے تو قرآن پڑھنے والا، قرآن ماننے والا، قرآن پہ یقین رکھنے والا، قرآن کے مطابق عمل کرنے والا، عقیدہ اپنانے والا زندہ ہے، اور جو ایسا نہیں وہ زندہ ہو کے بھی مردہ ہے۔ تو قرآن کو اللہ نے نور فرمایا۔ کیا؟ جب یہ نور آیا اور میرے نبی کے سینے پہ اترا، تو اب میرے نبی کو قرآن کیا کہتا ہے؟ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ نبی کا عجیب اللہ نے یہاں پہ نام لقب ذکر کیا، سراجن منیرا۔ سراج چراغ کو بھی کہا جاتا ہے،
اور اگر قرآن کے اندر دیکھا جائے تو قرآن نے سراج سورج کو کہا ہے، کیا؟ سورج کو سراج کہا ہے، اور چاند کو منیرہ کہا ہے۔ سورج کو سراج کہا ہے لیکن منیر نہیں کہا، اور چاند کو منیر کہا لیکن سراج نہیں کہا۔ حضرت مفتی صاحب کسی عالم نے بڑا پیارا نقطہ لکھا ہے کہ سورج سراج ہے، منیر نہیں کہا، بلکہ سراجم وہاجا کہا ہے۔ اور چاند کو اللہ نے منیر تو کہا ہے پر سراج نہیں کیا، فرمایا وَجَعَلَ فِي وَالْقَمَرَ وَقَمَرًا مُنِيرًا۔ تو وہ عالم دونوں آیتوں کو ملا کے کہتے ہیں چاند منیر ہے، سراج نہیں، سورج سراج ہے، منیر نہیں ہے۔ دونوں کو اللہ نے اپنے نبی کے لیے سراج کو بھی اکٹھا کیا، منیر کو بھی اکٹھا کر دیا، اشارہ کیا کہ چاند سورج مل کے بھی میرے نبی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ سراج منیرہ۔ اور امام راضی تو عجیب بات لکھتے ہیں کہ سورج کو سراجم وہاجا کہا 30واں پارہ، اور نبی کو سراجم منیرہ کہا۔ فرق کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ایک سورج آسمان والا ہے اور ایک سورج زمین والا ہے۔ زمین والا سراج محمد ہے اور آسمان والا سراج سورج ہے۔ وہ سراجم وہاجا، جلانے والا، کیا کرنے والا؟ جلاتا ہے، گرمائش دیتا ہے۔ وہاجا، رنگ کالا کر دینے والا۔ کہتے ہیں زیادہ دھوپ میں نہ بیٹھو، کیا ہو جاؤ گے؟ کالے ہو جاؤ گے۔ تو وہ سراج تو ہے جلانے والا، میرا نبی سراج ہے مگر جلانے والا نہیں، جلنے جلانے سے بچانے والا ہے۔ اچھا، وہ سورج وہاں کالا کرنے والا، اور یہ سورج منیر کالے کو بھی چمکانے والا ہے۔ تو کالوں کو بھی ایسے چمکا دیتا ہے کہ وہ چلتا زمین پر ہے، پاؤں کی آواز بہشت برین میں آتی ہے۔ اور کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا، یہ اشعار منسوب ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، کیا فرماتے ہیں؟ لَنَا شَمْسٌ وَلِلَّافَاقِ شَمْسٌ، لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء، شمس الناس تطلع بعد فجری وشمسی تطلع بعد العشاء۔ او کائنات والو، دو سورج ہیں، ایک ساری کائنات کا سورج ہے اور ایک ہمارا سورج ہے۔ آسمان والے سورج میں ہمارے سورج میں فرق کیا ہے؟ آسمان والا سورج جب تک رات چلی نہ جائے وہ چہرہ دکھا نہیں سکتا۔ ہمارے سورج کا کمال یہ ہے جدھر کفر کا اندھیرا ہوتا ہے وہیں طلوع ہو کے ایمان و توحید کے اجالے کر دیتا ہے۔ مکے کے اندر دیکھو اندھیرا تھا، طلوع ہوئے اندھیرے ختم کیے۔ مدینے کے اندر اندھیرا تھا، طلوع ہوئے اندھیرے ختم کر دیے۔ اللہ، تو میں بات کر رہا تھا کہ قرآن نور مبین بن کے آیا اور میرا نبی سراج منیر بن کے آیا۔ اب اندھیرے بھاگتے جائیں گے، ختم ہوتے جائیں گے۔ یقین کیجئے چند لمحے پہلے جب بچوں کی دستار بندی ہوئی، ان کے سروں پہ سفید تاج سجائے گئے، کیا حسین منظر، کتنے خوبصورت لگ رہے تھے۔ کیوں خوبصورت نہ لگے کہ نور اندر آ گیا۔ اللہ، یہ اس نور کا کمال ہے۔ تاثیر قرآن کے بارے میں علماء لکھتے ہیں کہ قرآن معجزہ کس کس اعتبار سے ہے؟ معجزہ تو ہے میرے نبی کا، لیکن کس کس اعتبار سے ہے؟
تو لکھتے ہیں، کوئی کہتا ہے یہ معجزہ ہے فصاحت کے لحاظ سے، بلاغت کے لحاظ سے، کوئی کہتا ہے معجزہ ہے صداقت کے لحاظ سے، کوئی کہتا ہے معجزہ ہے ہدایت کے لحاظ سے، کوئی کہتا ہے یہ معجزہ ہے تاثیر کے لحاظ سے۔ میں کہتا ہوں قرآن ہر اعتبار سے معجزہ ہے۔ جس زاویے سے جس نے دیکھا ہے اس کو معجز پایا ہے، اور اس کے اعجاز پہ آج تک لکھا جا رہا ہے۔ لیکن ایک اعجاز میں سنانے لگا ہوں، تاثیر کے لحاظ سے قرآن معجزہ ہے۔ جتنی تاثیر قرآن میں ہے ایسی تاثیر کائنات کے اندر کسی چیز میں نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی، اللہ نے بہترین حدیث نازل کی ہے، بہترین بات اتاری ہے، بہترین بیان اتارا ہے۔ وہ بہترین بیان کون سا ہے؟ فرمایا کتابا متشابہا، وہ ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کی آیتیں آپس میں ملتی جلتی ہیں، مثانی مکرر ہیں، ایک بات کو مختلف طریقوں سے قرآن ثابت کرتا ہے، کبھی دلیل عقلی سے، کبھی دلیل نقلی سے، کبھی دلیل وحی سے، کبھی ترغیب سے، کبھی ترہیب سے، کبھی تبشیر سے، کبھی وعدے سے، کبھی وعید سے، کبھی کوئی واقعہ ذکر کر کے، کبھی مثال کے ساتھ۔ 44 مثالیں رب کے قرآن میں موجود ہیں۔ مختلف طریقوں سے قرآن ثابت کرتا ہے اپنے مدعا کو۔ اور تاثیر کیا ہے؟ فرمایا تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم، جو اپنے رب کا ڈر دل میں رکھتے ہیں، قرآن ان پہ پڑھا جائے تو تقشعر، ان کے وجود پہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اقشعرار، وجود پہ جب بال کھڑے ہو جائیں، اردو میں اسے رونگٹے کہتے ہیں، ہماری ہند کو بولی میں کہتے ہیں سکنڈے کھل گئے۔ پتہ نہیں آپ کی پنجابی میں کیا کہتے ہیں؟ ہاں، رون کھڑے ہو گئے، یہ گالے ٹھیک ہے، یہ ایک تاثیر ہے۔ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم، جب اقشعرار ہوتا ہے تو پھر اگلا نتیجہ کیا ہے؟ ثم تلین جلودهم وقلوبهم، پھر ان کے بدن، یہاں جلود سے مراد بدن، پھر ان کے بدن اور ان کے دل مائل ہو جاتے ہیں الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف، قرآن کی طرف، اللہ کی یاد کی طرف۔ یہ قرآن کی تاثیر ہے۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اللہ کیا تاثیر ہے تیرے کلام کے اندر۔ اللہ اکبر، مکہ مکرمہ ہے، یہاں سے مشرکین کا لشکر پہنچتا ہے میدان بدر میں، مدینہ سے 313 نہتے کمزور بغیر کسی اسلحے کے میدان میں پہنچتے ہیں، لڑائی ہوتی ہے، فتح اللہ عطا کرتے ہیں مسلمانوں کو۔ یوم الفرقان فیصلہ ہو جاتا ہے، 70 کافر مارے گئے، 70 کافر قیدی ہو گئے، اور 70 جو باقی تھے وہ بھاگ گئے۔ اب کیا کیا جائے؟ فیصلہ ہو گیا کہ ان کو چھوڑتے ہیں، مال لے کے کفارہ فدیہ لیتے ہیں، اور قیدیوں کو کیا کرتے ہیں؟ تفصیل میں نہیں جاتا ہوں، جو بات کر رہا ہوں، اب ہر آدمی آ رہا ہے اپنا اپنا قیدی چھڑانے کے لیے، مذاکرات کرنے کے لیے۔ مکے سے بھی وفد آ رہا ہے اپنے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے۔ اس وفد کے اندر آیا جبیر بن مطعم۔ امام قرطبی لکھتے ہیں، سننا انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا۔ جبیر بن مطعم کہتا ہے میں مکہ سے چلا اپنے قیدیوں کی بات کرنے کے لیے، جو ہی میں پہنچتا ہوں، مدینہ پہنچتا ہوں، شام کا وقت ہے، مسجد نبوی کی طرف کسی نے اشارہ کیا مجھے کہ آپ مسجد نبوی چلے جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
نماز مغرب ادا کریں گے، پڑھائیں گے، آپ بات کر لینا۔ کہتے ہیں میں آ کے کھڑا ہو گیا، نماز مغرب ہو گئی، اللہ اکبر، اقامت کہی گئی، مصطفیٰ مصلی پہ آتے ہیں، آپ کی زبان پہ سورۃ طور پڑھنے شروع کر دیتے ہیں، آپ طور جاری ہوگی۔ کون سی سورت؟ 27واں پارہ ہے، وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ۔ جبیر کہتے ہیں نبی کریم پڑھتے جا رہے ہیں یہاں تک کہ جب آپ اس آیت پہ پہنچے، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا یہ لوگ ویسے ہی پیدا کیے گئے ہیں یا یہی خالق پیدا کرنے والے ہیں؟ فرمایا جب اس آیت پہ پہنچے قریب تھا کہ میرا سینہ پھٹ جائے، قریب تھا، مجھے یوں لگ رہا تھا میرا سینہ پھٹ رہا ہے، جو ہی سلام پھیرا، سلام پھرتے ہی گیا مذاکرات کے لیے، لیکن قرآن سنا تو کہنے لگا یا رسول اللہ ہاتھ آگے کیجئے۔ نبی کریم نے ہاتھ بڑھایا، جبیر کہنے لگا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ کیا بات، کلمہ پڑھ لیا۔ یہ تاثیر قرآن ہے، یہ دلوں کو بدلتا ہے، یہ عقیدے بدلتا ہے، یہ نظام بدلتا ہے، یہ معاشرہ بدلتا ہے۔ اگر ایک آدمی چاہتا ہے میں معاشرہ بدلوں، قرآن بدلے گا۔ ایک بندہ چاہتا ہے لوگوں کے دل صاف کروں، قرآن صاف کرے گا۔ دماغ روشن ہو، قرآن روشن کرے گا۔ سکون، راحت، اطمینان چاہیے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ مفسرین کا، محققین کا یہ نظری کہ یہاں الا بذکر اللہ سے مراد قرآن ہے، کہ ایک بندہ بڑی پریشانی میں کہتا ہے فلاں یہ کہتا ہے، فلاں یہ کہتا ہے، اس کا اطمینان نہیں ہوگا، لیکن جب آپ قرآن کھول کے کہیں گے کہ رب کا قرآن یہ کہتا ہے تو تطمئن، اس کا دل مطمئن ہو جائے گا۔ یہ اتنی پرتاثیر کتاب ہے، اور اگر قرآن کا اثر دیکھنا ہے، آئیے میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے، 7واں پارہ ہے، بالکل پہلی آیت ہے۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ جب وہ رسول کی طرف نازل شدہ قرآن کو سنتے ہیں تو تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ، تو دیکھے گا ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی برسات جاری ہوگی، آنسو جاری ہوں گے، اور کیا کہیں گے؟ روئیں گے تو کیا کہیں گے؟ کہیں گے مما عرفوا من الحق، حق پہچان چکے ہیں اس لیے روتے ہیں کہ ربا آج تک تو میں کچھ اور سمجھ رہا، آج قرآن سنا ہے پتہ چلا کہ حق کیا ہے، تو اعلان کر بیٹھے ہیں کہ آمنا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ آمنا، ایمان لاتے ہیں۔ اللہ تو ہمیں اس کی گواہی دینے والوں میں سے لکھ دے۔ قرآن کی تاثیر یہ میرے سامنے 9واں پارہ ہے، اور سورت کا نام سورت انفال ہے۔ دوسری آیت ہے، فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا۔ انما المؤمنون، بے شک مومن وہ لوگ ہیں، اذا ذکر اللہ، جب اللہ کا ذکر کیا جائے، تذکرے کیے جائیں، وجلت قلوبهم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ کیا ہو جاتے ہیں؟
وجلت قلوبہم، اللہ کا ذکر ہوتا ہے دل ڈرتے ہیں، قرآن تو اثر یہ ذکر کرتا ہے۔ کچھ لوگ ذکر کرتے کرتے ڈانس شروع کر دیتے ہیں، دیکھیں آپ نے ویڈیو میں بہت سارے ہوتے ہیں، شروع ہو جاتے ہیں مسجد میں، ادھر گر رہا ہے، وہ ایک چھلانگ لگا کے دوسرے پہ گر رہا ہے، دوسرا چھلانگ لگا رہا ہے، تیسرے پہ گر رہا ہے۔ ایک دفعہ کسی نے مجھے ویڈیو سینڈ کی، میں بہت زیادہ حیران ہے، میں نے کہا یہ اچھی بلی داڑیاں، خوبصورت کرتے پہنے، پگڑی باندھی ہوئی، اور یہ کام اپنے وجود کا بھی پتہ نہیں ہے کہ ٹانگیں اوپر ہیں سر نیچے ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں جی یہ اللہ کی محبت میں ان کو پتہ نہیں چلا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں الفرقان بین اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان، فرماتے ہیں اس پوری کتاب لکھی ہے کہ ہم تب مانیں گے کہ واقعی یہ اللہ کی محبت میں اتنا مدہوش ہو گیا کہ اس کو پتہ نہیں وجد میں آ گیا ہے، یہ مانیں گے تب جب ان کو تیسری منزل کی دیوار پہ بٹھا دو، ادھر ذکر شروع کر دو، اگر واقعی یہ گلی کی طرف گر پڑے تو ہم سمجھیں گے کہ واقعی اس کو پتہ، اگر ادھر نہ گرے اور مسجد کی نرم کارپٹ پہ آ کے چھلانگے لگائے تو سمجھو محبت نہیں، ڈرامہ کر رہا ہے، کیونکہ قرآن تو میرے نبی پہ اترا ہے، صحابہ کی مجلس میں اترا ہے، صحابہ پہ تو قرآن کا اثر یہ رہا، اور آج 14 صدیاں بعد اس پہ اثر کچھ اور ہو گیا۔ یہ کیا ہے؟ مجھے ایک شخص کہنے لگا مولانا صاحب یہ ڈانس کرنا جائز ہے؟ میں نے کہا یار کو پوچھنے کی بات پوچھا کرو، خواہ مخواہ ایسی دائیں بائیں باتیں کیوں پوچھتے ہو؟ آپ کو نہیں پتہ کہ بھائی ناجائز ہے؟ کہتا ہے ناجائز ہے، ہماری مسجد کا مولوی صاحب کیوں ناچ رہا تھا؟ میں نے کہا بھائی اس سے پوچھو جا کے، مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ میرے دوستو قرآن کا اثر کیا ہے؟ جب اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے تو ان کے دل ڈرتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب ان پہ اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو زَادَتْهُمْ ایمانا، ان کا ایمان اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ قرآن کا اثر یہ ہے زادتہم ایمانا، ایمان میں اور مضبوطی آتی ہے۔ تو قرآن کی آیات کا اثر ایمان مضبوط ہوا، ایمان کی مضبوطی کا اثر وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، جب ان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے تو ڈسکے والوں پھر وہ توکل و بھروسہ کس پہ کرتے ہیں؟ ان کے بھروسے مخلوق پہ نہیں، ان کا توکل کس پہ ہوتا ہے؟ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، مومنوں کو چاہیے توکل اللہ پہ کریں۔ کبھی قرآن کہتا ہے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، بھروسہ کرنے والوں کو چاہیے کہ بھروسہ اللہ پہ کرے۔ اور اپنے محبوب سے قرآن کہتا ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، توکل اس زندے پہ کر میرا پیغمبر لا یموت، جس پہ موت ہے۔ کسی اور پہ کرو گے آج زندہ ہے تو کل آپ کیا کریں گے؟ پھر اس زندے پہ کرو۔ تو میں بات کر رہا تھا قرآن کی تاثیر ہے، یہ قرآن کا اپنا ایک اثر ہے۔ یقین کیجئے صرف انسانوں پہ نہیں، جنات پہ بھی قرآن کا اثر ہے۔ جب جنات نے میرے پیغمبر کی زبان مقدس سے قرآن سنا تو قرآن کیا کہتا ہے؟ سورۃ الاحقاف 26واں پارہ ہے وَإِذَا سَمِعُوا قرآن وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ، جنوں کی ایک جماعت جا رہی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں قرآن پڑھ رہے ہیں۔ جب قرآن سنا جنوں نے تو ایک دوسرے سے کہنے لگے ادھر آؤ ادھر آؤ، مقصد کی جگہ مل گئی۔ جب پاس آئے تو کیا کہا؟ انصتو، کیا ہو جاؤ۔ یہ قرآن کا ادب ہے۔ قرآن کا ادب جن نے بھی کیا تو رب نے ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ اس کے سننے کا اپنا ایک اثر ہے، اس کے سننے میں اپنی ایک لذت ہے۔ اللہ کی قسم میں تو اپنے معاشرے میں دیکھتا ہوں، حضرت شیخ الحدیث صاحب دونوں شیوخ بیٹھے ہیں کہ ایک قاری اچھا سا قاری ہو نا
اونچے لیول کا، تو وہ چھوٹے درجوں کے قاریوں کی تلاوت بھی میں کر کے جانا ایسا ہے۔ اچھا سا خطیب ہو تو وہ چھوٹے لوکل موکل خطیبوں کو جو بھائی میں تو ہم جمعہ دیکھ رہے نے، لیکن آئیے کائنات کی سب سے بڑی ہستی کا ذکر کرنے لگا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں۔ نبی کریم نے فرمایا ابن مسعود اقرأ علی القرآن، مجھ پہ قرآن پڑھ۔ فرمایا اقرأ علیک وانزل علیک یا رسول اللہ، کیا میں آپ کے سامنے قرآن پڑھوں حالانکہ قرآن تو آپ پہ اترا ہے؟ جواب سنیے، جواب سنیے۔ فرمایا انی احب ان اسمعہ من غیری، انی احب ان اسمعہ من غیری، جس طرح مجھے قرآن پڑھنے کا مزہ آتا ہے، مجھے پسند ہے، اس طرح اپنے علاوہ کسی دوسرے سے سننا بھی بڑا پسند ہے۔ اس کے سننے میں اپنی ایک لذت ہے، اپنا ایک اثر ہے، اپنی ایک تاثیر ہے، اور یہ تو سامنے کی بات ہے نا۔ ایک دوسری مثال پیش کروں گا، انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ مدینہ منورہ کی گلیاں ہیں، تہجد کا ٹائم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہیں، اللہ گزرتے گزرتے جب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پاس سے گزرنے لگے، تھکے تو نہیں نا؟ شاید صاحب کہیں ایسا نہ ہو آپ کہیں کہ یہ بس ہی نہیں کر رہے۔ سنیے گا، تہجد کے وقت نبی علیہ السلام مسجد کی طرف جا رہے ہیں، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے وہ قرآن پڑھتے ہیں، باہر آواز آ رہی ہے، جو ہی قرآن کی آواز کان میں پڑتی ہے، نبی پاک نے قدم وہیں روک لیے، کھڑے ہو گئے۔ جب تک قرآن کی آواز آ رہی آپ کھڑے کھڑے سنتے رہے، جو ہی تلاوت ختم ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے چل پڑے۔ صبح کو نماز میں ابو موسیٰ اشعری سے ملاقات ہوئی، مسلم کے الفاظ ہیں، فرمایا او ابو موسیٰ، رات کو آپ کو بڑا اچھا لگتا اگر آپ کو پتہ چل جاتا کہ میں تیری تلاوت سننے کے لیے گلی میں کھڑا تھا۔ تو سنیے کیا کہتے ہیں ابو موسیٰ اشعری، کہتے ہیں اللہ کی قسم مجھے کیا معلوم تھا کہ سید الانبیاء میری تلاوت سن رہے ہیں، اگر مجھے پتہ ہوتا تو کیا کرتا؟ سنیے الفاظ، فرمایا اگر مجھے پتہ ہوتا تو لحبرتھا لک تحبیرا۔ امام نووی اس حدیث کے ان لفظوں کا معنی کرتے ہیں، اے وَلَجَمَّلْتُهَا لَكَ تَجْمِيلًا، مجھے پتا ہوتا کہ آپ میری تلاوت سن رہے ہیں تو میں اور بھی پیارے انداز میں قرآن پڑھتا۔ سننا اس کا اپنا مزہ ہے، اس کی اپنی تاثیر ہے۔ میرے دوستو یہ حقائق ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ لوگ مسلمان ہو جائیں ان کو قرآن سناؤ۔ ایک شخص ہیں مسلمان ہوئے، یہودی تھے، تو مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے ایک کتاب لکھی عربی میں، اور مسلمان ہونے کے بعد ان کا نام تھا دکتور ابراہیم خلیل، یہ نام رکھا انہوں نے۔ ایک عجیب جملہ جو انہوں نے لکھا ہے مجھے بہت پسند ہے، کہنے لگے لوگوں اگر ہمیں مسلمان کرنا چاہتے ہو، کہتے ہیں میں یہودیوں سے مسلمان ہوا ہوں، کہتے ہیں میں کسی کی تقریر سن کے نہیں مسلمان ہوا، کسی کی کرامت دیکھ کے نہیں مسلمان ہوا، کہتے ہیں مجھے مسلمان کیا ہے رب کے قرآن نے۔ کہتے ہیں آپ کو اگر نہیں علم تو سن لو، ہمارے سامنے جب کوئی قرآن پڑھتا ہے یہ قرآن اندر تک جاتا ہے، اندر جا کے ہلاتا ہے۔
اور پھر ایک عجیب واقعہ لکھا ہے، کہتے ہیں حبشی لوگ تھے، جدہ سے جہاز جانے لگا، حبش کے لوگ تھے، نہ ان کو ہماری بولی سمجھ میں آتی ہے، گفتگو ہو رہی ہے، دوران گفتگو جب تلاوت ہوتی ہے آیت کی تو ان میں سے کچھ خواتین ہیں، وہ قرآن سنتے ہی ان کے اوپر ایک کیفیت طاری ہوتی ہے، کہتے ہیں عجیب اثر ہے۔ ہم نے کہا یہ آپ لوگوں کو کیا ہو رہا ہے؟ کہتے ہیں جی ہمیں نہیں پتہ، لیکن آپ گفتگو کرتے کرتے یہ درمیان میں کون سے کلمات آ جاتے ہیں کہ بس ہم پہ ایک اثر ہو جاتا ہے، اس کا اندر تک تاثیر ہے، ایک راحت اور سکون ملتا ہے۔ نے کہا آپ کو ہماری بولی سمجھ میں آ رہی؟ کہنے لگے نہیں۔ کہ جو درمیان میں ہم کچھ پڑھتے ہیں یہ بھی کہتے ہیں ان کا بھی نہیں پتہ۔ کہتے ہیں ہم نے آزمانا چاہا، ہم پھر بولتے بولتے عربی ہی بول رہے ہیں، عربی بولتے بولتے بیچ میں آیت پڑھتے تو جو ہی آیت پڑھتے کہتے یہ ہے وہ جملہ، یہ ہے وہ جملہ۔ پھر ہم نے گفتگو کرتے کرتے درمیان میں جیسے ہی آیت آتی کہتے خود بتلاتے کہ یہی آیت ہے۔ ہم نے کہا یہی وہ کلام ہے جسے قرآن کہا جاتا ہے، یہ ہے وہ معجزہ۔ امام اصمعی اور علامہ امام ابو عبیدہ ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں صحرا میں کسی نے قرآن کی یہ آیت پڑھ لی، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ۔ اٹھائیے تفسیر قاسمی، تفسیر قرطبی، کہتے ہیں جب یہ آیت پڑھی مجھے آپ لوگوں کا بھی احساس ہے، آپ شیوخ ہیں اور تھکے ہوئے بھی ہیں، جزاکم اللہ۔ صحرا ہے، بدو ہے، جو پیور عربی بولتے ہیں، ملاوٹ سے پاک۔ کسی نے آیت پڑھی، کون سی آیت؟ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ۔ معنی سنیے، فَاصْدَعْ میرے پیغمبر کھول کے حق بیان کر، فَاصْدَعْ تفسیر ابو سعود میں امام بغوی عجیب معالم التنزیل میں امام بغوی عجیب معنی ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں اے میرے پیغمبر فرق کر بالقرآن بین الحق والباطل، حق اور باطل کے درمیان قرآن کے ذریعے فرق کر دے۔ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ۔ تو یہ لفظ حالانکہ ہمارے مفسرین معنی کرتے ہیں فَاصْدَعْ کا معنی امام ابن کثیر یوں کرتے ہیں بلغ، کوئی کہتا ہے بین، لیکن یہ اس کا معنی نہیں ہے۔ یہ لفظ قرآن ہی کا ہے کہ فَاصْدَعْ، صدا اصل میں کہتے ہیں کہ کانچ کو اٹھاؤ اور پتھر پہ رکھ کے دوسرا پتھر اوپر سے مارو تو کانچ کیا ہو جاتی ہے؟ چور چور ہو جاتی ہے۔ اب اس کو کوئی بندہ ملانا چاہے بھی تو ملتا، اور اگر وہ کانچ شیشہ مل بھی جائے تو بیچ میں دراڑ رہتی ہے۔ اب آیت کا معنی میرے پاک پیغمبر حق اور باطل کے درمیان ایسا نکھیڑا کر دے کہ قیامت تک کوئی حق اور باطل ملانا چاہے بھی تو ملا، دراڑ نظر آئے۔ تو دیہاتی نے جو ہی یہ آیت سنی سجدے میں گر گیا۔ کسی نے کہا آپ کو پتا تھا کہ یہ کون سا کلام ہے؟ کہنے لگا مجھے نہیں پتا کس کا کلام ہے، لیکن سجدت لفصاحتہ، میں نے اس کی فصاحت کو سجدہ کیا ہے۔ کیا عجیب الفاظ استعمال کیے ہیں، کیا کمال ہے میرے رب کی کتاب میں، کیا تاثیر ہے اس کتاب میں میرے دوستو۔ آئیے سمجھیے اس کو، اپنی زندگی بدلیے اس قرآن کے ذریعے۔ پڑھنے لگا ہوں، ذرا سنیے۔ امام اصمعی کہتے ہیں میں صحرا میں جا رہا تھا، یہ شاعر بھی تھے، بڑے غضب کے شاعر تھے۔ کہتے ہیں چھوٹی سی ایک لڑکی ہے بکریاں چرانے والی اور اشعار پڑھ رہی ہے، تو جب ایک شاعر کسی دوسرے شاعر کا کلام سنے اور وہ
اوزان شعری اور اس کی قافیہ بندی اعلیٰ درجے کی ہو، تختی کے ذریعے جب معلوم کرتا ہے تو کہتا ہے کیا بات ہے، جھوم جاتا ہے۔ تو یہ شاعر تھے اور لڑکی چھوٹی سی یہ بکریاں چرا رہی ہے اور اشعار پڑھ رہی ہے، یہ اشعار سن کے جھوم اٹھے اور کہنے لگے قاتلک اللہ ما افصحک، قاتلک اللہ ما افصحک، میں اپنی بولی بھی آکھاں وہ تو مریں کس قدر فصاحت ہے تیری گل وچ، قاتلک اللہ، کتنی فصاحت ہے۔ لڑکی کا جواب سنیے، لڑکی کہتی ہے اَوَيُعَدُّ هَذَا فَصَاحَةً، او اتنے بڑے انسان اب بھی تم میری شاعری کو فصاحت شمار کرتا ہے، حالانکہ یہ آیت قرآن کی سن وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ یہ آیت پڑھی اس لڑکی نے اور کیا کہا، کہنے لگی او بابا جی، جمع اللہ فی آیت، اس ایک آیت میں اللہ نے جمع کیا بین خبرین و امرین و نہیین و بشارتین۔ اللہ، ایک آیت ہے اس میں دو خبریں ہیں، دو امر ہیں، دو نہیے ہیں اور دو بشارتیں ہیں، ایک سطر کا کلام اور اتنی چیزیں اکٹھی۔ کہنے لگے کیسے، ذرا سنیے، اوحینا الی ام موسیٰ، پہلی خبر ہم نے وحی کی خبر دی جا رہی ہے، دوسری فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، دو خبریں، دو امر کون سے ہیں، فرمایا فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، أَرْضِعِيهِ، موسیٰ کو دودھ پلا اور اگر خطرہ ہو تو کیا کر، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، صندوق میں ڈال کے کہاں پھینک، سمندر میں، دو امر بھی آگئے، لا تخافی ولا تحزنی، خوف بھی نہ کر غم بھی، دو نہیں اور دو بشارتیں کیا ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل کے اندر کیا ڈالا، پہلی بشارت اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ، موسیٰ ضائع نہیں ہوگا، ہم واپس پلٹائیں گے، بشارت پہلی کہ آپ سمندر میں ڈالیں ہم کیا کریں گے، واپس پلٹائیں گے، اور دوسری بشارت آپ ڈالیں گے تو موسیٰ ہوگا، اور صرف موسیٰ ہی نہیں پلٹاؤں گا، جاعلوہ من المرسلین، رسول بنا دوں گا، دو بشارتیں۔ اصل مسئلہ یہ کہ ہم تو چونکہ عجمی ہیں، ہم تو اتنا زور اس کلام کا سمجھتے نہیں ہیں، کتنا پاورفل کلام ہے۔ ایک اور مثال دیتا ہوں پھر بات ختم کرتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ سورۃ یوسف، اللہ، دیہاتی ہے، بدو کے سامنے قرآن کی یہ آیت پڑھ ڈالی کسی نے، کون سی آیت، فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا، پوری آیت میں آیت کا ایک ٹکڑا ہے، فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا، یہ پتہ ہے کون سے موقع پر ہے، برادران یوسف
جب یوسف علیہ السلام کے پاس آئے تھے مال لینے، غلہ لینے، کیا عجیب ادائیں ہیں میرے مالک کی، انہیں کیا پتا تھا جس یوسف کو ہم نے مار پیٹ کے کنویں کے اندھیروں میں پھینک دیا، وہ یوسف تخت بادشاہی پہ آ جائے گا۔ یہ کس کو معلوم تھا؟ لیکن کسی نے سچ ہی کہا، الحسود لا یسود، الحسود لا یسود۔ اور حسن بصری نے ایک اور جملہ کہا ہے، کہتے ہیں لیس للملوک صدیق، لیس للملوک صدیق، بادشاہ کا کوئی دوست نہیں ہوتا، ولیس للحسود راحہ، اور حاسد کے لیے راحت نہیں ہے۔ حاسد بندہ کبھی راحت میں نہیں ہوتا، وہ ہر وقت جلن ہی میں ہوتا ہے۔ اور علماء کہتے ہیں کسی کو دیکھو حسد میں مبتلا ہے تو بد دعا نہ دو، آپ سے حسد کرتا ہے۔ آپ بد دعا کرو گے شوگر لگ جائے گی، آپ بد دعا کرو گے کوئی اور بیماری یرکان لگ جائے گا۔ کہتے ہیں نہیں، جس بیماری میں وہ مبتلا ہے وہ ان ساری بیماریوں سے بڑھ کر ہے، یہی اس کے لیے کافی ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خصلتان لا یجتمعان فی قلب عبد، دو باتیں ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی، کون سی؟ الایمان والحسد، ایمان اور حسد، یہ ایک دل میں۔ اس حدیث کی تشریح میں اپنے انداز میں یوں کرنے لگا ہوں، یہ متضاد چیزیں ہیں، اگر دل میں حسد کو پالے گا تو آہستہ آہستہ ایمان کوچ کر جائے گا، اور اگر ایمان کو ٹھکانہ دینا ہے تو پھر حسد کو یہاں سے باہر نکالنا پڑے گا۔ یہ ایک الگ موضوع ہے، وقت کی اجازت نہیں، میں ورنہ میں تھوڑا سا اس طرف بھی چلا جاتا۔ ہمارے معاشرے کی یہ سب سے بڑی بیماری ہیں، ہم نہ کسی کو اچھا کھاتا دیکھ سکتے ہیں، نہ کسی کو اچھا پہنتا دیکھ سکتے ہیں، نہ کسی کو اچھے عہدے اور منصب پر برداشت کر سکتے ہیں، نہ کسی کی اچھی گاڑی برداشت، نہ کسی کا اچھا گھر برداشت۔ ایسا ہے؟ مردوں کا حسد اپنے لیول کا ہے، عورتوں کا حسد اپنے درجے کا ہے، مارکیٹ میں تاجروں کا حسد اپنے لیول کا ہے، اور شاہد صاحب صحافیوں کا حسد آپس میں یہ اپنے لیول کا ہے، اور ہم مولویوں کا حسد یہ اپنے لیول کا ہے۔ سب میں کیوں؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں الحسد مرض من امراض النفس، یہ دل کی بیماریوں میں سے بڑی بیماری ہے، وَهُوَ مَرَضٌ غَالِبٌ، بڑی غالب بیماری ہے۔ وہ تو کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں تو محاورہ ہے، کیا محاورہ ہے؟ وَلِهَذَا يُقَالُ مَا خَلَا جَسَدٌ مِّنْ حَسَدٍ، کوئی جسد حسد سے خالی نہیں ہے۔ میرے دوستو ہمیں اس گندگی سے نکلنا پڑے گا، اور اگر انسان بتقاضۂ بشریت پیدا ہو جاتا ہے حسد، کسی کی نعمت دیکھ کے حسد آ بھی جائے تو توڑنے کا یہ بھی طریقہ ہے، فوراً دعا کر لیا کرو، اللہ یہ نعمت اس کو نصیب کر، مجھے اس سے بہتر عطا کر۔ تو پھر آپ کی دعا پہ فرشتہ آمین کہے گا۔ لیکن ہم تو کیا کہتے ہیں؟ ہمارے ہاں ایک درجہ حسد کا یہ ہے، یا اللہ اس سے چھین کے مجھے دے دے، یہ پہلا درجہ ہے۔ دوسرا درجہ ذرا اور زیادہ ہے، کہتے ہیں اللہ ماں ملے نہ ملے مگر اس سے چلی جائے، مجھے ملے یا نہ ملے مگر اس کے پاس نہ رہے۔ اللہ سے بھی کوئی مقابلہ کر سکتا ہے جب رب دینے پہ آئے؟ تو یوسف علیہ السلام کے بھائی آ گئے، غلہ لے جا رہے ہیں، بنیامین کو ٹھہرایا، یوسف علیہ السلام نے نہیں جائے گا، پکڑا گیا ہے۔ کہنے لگے یوسف بادشاہ سلامت، ہم میں سے کسی کو گرفتار کر لو، ان کو جانے دو۔ بادشاہ نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، کرے کوئی اور بھرے کوئی، یہی ہمارے پاس رہیں گے۔ اب بادشاہ کے اوپر زور بھی کسی کا نہیں ہے، تو قرآن کہتا ہے جب وہ یوسف کو منانے سے مایوس ہو گئے تو وہ منظر قرآن کن لفظوں میں ذکر کرتا ہے، فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا،
جب وہ یوسف کے منانے سے مایوس ہو گئے، خلصوا نجیا، تو الگ ہو گئے، چپکے چپکے مشورہ کرنے لگ گئے۔ اگر قرآن کی یہ آیت نہ ہوتی تو اس مضمون کو بیان کرنے کے لیے کم از کم آدھا صفحہ چاہیے تھا۔ قرآن نے ایک جملے میں ذکر کر دیا، تو بدو نے جب آیت سنی تو پتہ کیا جملہ کہا؟ چیخ کے کہنے لگا، اشہد ان البشر لا یقدر علی مثل ھذا الکلام، بغیر بتلائے کہ یہ رب کا قرآن ہے، کہتا میں گواہی دیتا ہوں کہ بشر اس کلام پہ قادر نہیں ہے، انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا، یہ رب کا کلام ہے۔ وقت کا دامن وسیع ہوتا تو میں آپ کو اسی طرح سیر کرواتا چلا جاتا قرآن کے موتیوں کی، لیکن وقت مختصر ہے، مجھے سفر طویل ہے، زندگی باقی، ملاقات باقی۔